بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. موضوع گفتگو امامت، اور اس سے پہلے کہ شرائط امام اور فرائض امام کا ذکر کیا جائے تو پہلے مرحلے پر یہ موضوع کہ سب سے زیادہ اختلاف عالم اسلام میں امامت اور خلافت کے موضوع میں ہوا. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام میں جو دو اہم گروہ وجود میں آئے، ان میں سے ایک کا تعلق اس نظریے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو خلافت کا اعلان اور امامت کا اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس نظریے کے حامل گروہ یا افراد کو کہا جاتا ہے شیعہ. البتہ اس کے ساتھ اس چیز کا اضافہ ضروری ہے کہ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کا اعلان کیا وہ صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھے اور ان کے 11 معصوم فرزندان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے امام ہونے کا ذکر فرمایا. لہذا تمام مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں خصوصاً صحاح ستہ میں بھی اس جانب اگر توجہ دی جائے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ امر واضح ہو جائے گا کہ وہاں بھی اس موضوع کے ابواب ہیں اور اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر اور 12 امام ہوں گے. لہذا ابتدائی بحث کی جانب پلٹیں تو خود بخود یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ عالم اسلام کی تفریق کہاں سے ہوئی؟ تو جواب کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ امامت اور خلافت کے ذریعے. بس امامت اور خلافت میں کون سا موضوع ایسا ہے جو اختلاف کا سبب بنا؟ تو یاد رکھیں ان میں سے پہلا موضوع تو خود یہ کہ آیا امامت اور خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی منصب ہے یا ایسا منصب ہے کہ انسان خود ہی کسی شخص کو امام اور خلیفہ بنا دے. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ منصب امام در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک منصب ہے، اور جب امام کو نسبت دی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے تو ضروری ہے کہ امام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین قرار پائے تو جانشین جس کے ہیں وہی انہیں اپنا جانشین بنائے. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، لیکن در حقیقت امامت منصب خداوند تبارک و تعالی ہے، انتخاب اللہ کی جانب سے تھا اور اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تھا. تو پہلا فرق جو مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں ہے امامت کے موضوع میں وہ یہ کہ اہل تشیع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت منصب الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ منصب ہے، اور اس منصب کے لیے منتخب کرنے کا حق فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق حاصل نہیں. لہذا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، لیکن اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس نظریے کے برخلاف
برادران اہل سنت کا نظریہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ منصب ایک عوامی منصب ہے اور اس کا اختیار انسانوں کے پاس ہے کہ وہ جسے چاہیں منتخب فرمائیں۔ وہ افراد کہ جو اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، اچھے برے کو سمجھتے ہیں، وہ کسی کو بھی خلیفہ اور جانشین رسول اللہ بنا دیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا وہ وہاں پر واضح نہیں ہے، بلکہ جو ہوتا چلا گیا اسی کو طریقہ کار کہہ دیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے مرحلے میں سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا تو یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ یہ اصحاب نے چنا، جبکہ خود یہاں پر ایک بحث ہے کہ واقعاً اصحاب نے چنا یا چند افراد نے چنا۔ آیا ان اصحاب رسول اللہ میں مولا علی، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور دیگران تھے یا نہیں تھے؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے کہ یہ حضرات نہیں تھے۔ کیا یہ مسجد نبوی میں کام ہوا؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، یہ کام سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا، بنی سعدہ کے بیٹھک میں، ایک ایسا چھپر، ایک ایسی چھت کہ جہاں پر بنی سعدہ بیٹھا کرتے تھے، اپنے معاملے حل کرتے تھے، وہاں پر یہ کام انجام پایا۔ اگلا مرحلہ کون سا؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی وصیت کے ذریعے سے حضرت عمر کو منتخب کیا گیا۔ یہ ہو گئے دو طریقے۔ تیسرا طریقہ کیا؟ شورا کا طریقہ کہ حضرت عمر نے اپنے جانے کے بعد 6 افراد کی شورا بنا دی، یہ ہو گیا تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ کیا کہ بعد حضرت عثمان تمام اصحاب اور لوگوں کی تائید سے خلافت ظاہری سونپی گئی، امور مملکت کو سونپا گیا مولا علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب۔ چوتھا طریقہ کیا کہ بعد حضرت عثمان اصحاب اور امت نے سیاسی اور ملکی مسائل سونپ دیے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ یہ ہو گیا چوتھا طریقہ، ایک اجماعی بیعت کے ذریعے سے۔ پانچواں طریقہ اگر دیکھا جائے تو چوتھے خلیفہ نے یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے خلیفہ کس عنوان سے؟ یعنی عام برادران اہل سنت کی نگاہ سے انہوں نے پانچویں خلیفہ کا انتخاب کیا، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے، اور اعلان فرمایا ان کا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ یہ ہو گیا پانچواں طریقہ۔ امام حسن کی زندگی میں امیر شام نے بغاوت کی اور پھر امام حسن کے طرفداروں کو خریدا اور فوج کو ضعیف کر دیا، اور پھر پانچویں خلیفہ سے جنگ کے بعد ایک صلحنامے کے ذریعے سے یہ خلافت وہاں منتقل ہوئی۔ تو یہ ہو گیا پانچواں طریقہ۔ اب اگر اس کے بعد دیکھیں تو حالات بدلتے ہی چلے گئے۔ البتہ اگر ان تمام طریقوں کو دیکھا جائے تو اس پہ بزرگان اہل سنت نے روشنی ڈالی ہے اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر زحیلی فقہ اسلامی میں الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یعنی فقہ اسلامی اور اس کے دلائل کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ خلافت کے طریقے کیا کیا ہیں۔ ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ نصب کر دیا جائے، اور نصب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ فرمائیں، تو پھر کہتے ہیں تو کسی نے بھی نہیں فرمایا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا۔ خیر، وہ فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے اور ایسا عالم اسلام میں نہیں ہوا۔ دوسرے طریقے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اجماع ہو جائے
اور یہاں پر نسبت دیتے ہیں ثقیفہ کی، مثال دیتے ہیں ثقیفہ کی۔ اور تیسرے مسئلے میں فرماتے ہیں استخلاف، کہ سابقہ خلیفہ کسی کو بنا کے چلے جائیں، اور یہاں پر یہ نسبت دیتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے لیے وصیت فرمائی۔ اور اس کے بعد چوتھا طریقہ وہ بیان فرماتے ہیں استعلاء بالقہر والغلبہ، کہ کوئی شخص بغاوت کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے قہر اور غلبہ حاصل کرے تو وہ بھی خلیفہ بن جائے گا۔ اور یہ والا سلسلہ نظر آتا ہے ایک تو امیر شام میں، اور اس کے بعد تمام بنو امیہ میں اور بنو عباس میں۔ اگر ان تمام نظریات کو دیکھا جائے تو بہت واضح سا لگتا ہے، اور اسی جانب ڈاکٹر طاہر القادری نے توجہ دلائی اور کہا کہ یہ جو سلسلہ خلافت خلفائے راشدین کا یہ خلافت سیاسی ہے، اور اگر خلافت الہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت چاہیے تو وہ ائمہ اثنا عشر ہیں، تو یہ تو ہے ان کا نظریہ۔ بس معلوم یہ ہوا کہ عالم اسلام میں یہ دو نظریے چلے، جن میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ منصب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور یہ منصب الہی ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتخاب سے، اللہ منتخب کرے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے۔ یہ ایک منصب الہی ہے، نہ کہ منصب دنیاوی، اور اس منصب الہی کے لیے شرائط ہیں، ایسی شرائط کہ جو ایک نبی کے وصی میں ہونی چاہیے تاکہ کہا جا سکے کہ یہ ایک نبی کا وصی ہے۔ اور دوسری جانب جو خلافت کے بارے میں نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک امور مملکت کا سلسلہ ہے، نظام کو چلانے کا سلسلہ ہے، اور شرائط کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں۔ لہذا شروع میں جو چار خلفاء یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خلفائے راشدین ہیں، اور ساتھ میں امام حسن کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ جی یہ اچھے کردار کے تھے، کوئی ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان کے کردار میں ہدایت تھی۔ بعد والوں میں اتنا انحراف تھا کہ خود ایک تقسیم کرنا پڑی خلفائے راشدین اور غیر راشدین کی، اور اس کام کے لیے ایک روایت کا سہارا لیا گیا، ایک ایسی روایت کہ جس کی بنیاد پر یہ تقسیم بندی ہوئی۔ البتہ اس روایت کو مکتب اہل سنت میں مانا جاتا ہے، مکتب تشیع میں اس روایت کا نہ وجود ہے اور نہ اسے مانا جاتا ہے، اور وہ روایت یہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور اسی روایت کی بنیاد پر کتاب لکھی مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت، یعنی 30 سال خلافت ہے اور وہی خلافت راشدہ اور پھر ملوکیت ہے۔ اور اسی روایت کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کے آخری 30 سال کے جو آخری 6 مہینے تھے وہ امام حسن علیہ السلام کی امامت اور خلافت کے تھے۔ لہذا خلفائے راشدین کی تعداد جو عام طور پہ 4 کہی جاتی ہے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام، تو 5ویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر علماء اہل سنت کتابوں کی حد تک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین 5 ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن ہیں۔ اور اسی جانب توجہ دلائی تاریخ الخلفاء میں شیخ جلال الدین سیوطی نے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں اور آخری خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد جو ہیں وہ غیر راشد ہیں۔ لیکن کیونکہ استعلاء یعنی قہر اور غلبہ یا بغاوت کے ذریعے سے حکومت کو حاصل کرنے کے بعد وہ شخص کہ جو ایک نیک آدمی کو ہٹا کر غالب ہو جائے اس کی بھی اطاعت کو ضروری قرار دیا، تو تدریجاً یہ کیفیت ہو گئی کہ فاسق اور فاجر بادشاہ خلیفہ کہلائے جانے لگے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے، اور ان کا احترام کیا جانے لگا۔ بس سب سے جو پہلا اہم نظریہ ہے اس موضوع میں وہ یہی ہے کہ آیا یہ منصب الہی ہے یا منصب الہی نہیں ہے، آیا اس کا حق انتخاب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے یا عوام کو ہے۔
آیا خلیفہ میں اور امام میں کچھ شرائط ہیں یا نہیں ہیں۔ بس ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ منصب الہی ہے، انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی یعنی ائمہ کی شرائط ہیں کہ یہ شرائط اگر ان میں پائی جائیں گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور امت مسلمہ کے امیر اور امام ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ شرائط کسی میں نہ پائی جاتی ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں کہلا سکتے اور نہ امت مسلمہ کے امام اور امیر کہلا سکتے ہیں۔ بس معلوم ہوا ان دو نشستوں کی حد تک کہ امامت اور خلافت کے موضوع میں جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ آیا یہ امامت اور خلافت منصب الہی ہے یا نہیں، دوسرا موضوع انتخاب اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں، تیسرا موضوع آیا رسول اللہ نے کسی کو منتخب فرمایا یا نہیں، چوتھا موضوع امام اور خلیفہ میں کچھ شرائط ہیں یا نہیں، پانچواں موضوع یہ کہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے جب مصداق معین ہوا تو اس کے بعد اختلافات شروع ہوئے کہ اس نظریے والوں کے حساب سے یعنی جو اس کو منصب الہی کہتے تھے ان کے حساب سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ، اور وہ نظریہ کہ یہ انتخاب کا کام عام انسانوں کا ہے تو ان کے حساب سے حضرت ابوبکر خلیفہ مانے گئے، اور یہاں سے امت مسلمہ میں ایک افتراق اور اختلاف شروع ہوا، اور بقول بعض کے کہ جتنی تلوار اور نفرتیں اور شدتیں اس موضوع پہ ہوئیں اتنی کسی پہ بھی نہیں ہوئیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جب شرائط بیان ہوں گی تو اور واضح بیان ہو جائے گا کہ امام پاک اور پاکیزہ ہو، معصوم ہو، جبکہ دربار کے علماء نے بنو امیہ اور بنو عباس اور دیگر افراد کے دفاع کے لیے یہاں تک نظریہ دے دیا کہ امام فاسق اور فاجر اور گناہ گار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی اطاعت واجب ہوگی اور اس کی مخالفت حرام ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو عقائد نصفی میں اور دیگر کتب میں بالکل واضح اس کو لکھا گیا اور بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے استعلاء یعنی غلبہ اور قہر کا نظریہ کہ جو بھی بغاوت کر کے آ جائے، لہذا جناب ڈاکٹر زحیلی الفقہ الاسلامی و ادلتہ جلد 5 صفحہ نمبر 672 میں فرماتے ہیں راء الفقهاء المذاهب الاربعہ وغیرہم ان الامامۃ تنعقد بالتغلیب والقہر، کہ فقہاء مذاہب اربعہ اور ان کے علاوہ کی رائے یہ ہے کہ امامت منعقد ہو جاتی ہے غلبے کے ذریعے سے، یعنی کسی کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اور کس چیز کے ذریعے سے؟ قہر کے ذریعے سے، قہر بھی وہی یعنی غلبے کے ذریعے سے۔ جناب سعد الدین تفسیرانی عقائد نصفی میں ارشاد فرماتے ہیں امامت کے موضوع میں کہ آیا فاسق اور فاجر امام بن سکتا ہے یا نہیں، کیا امام اور خلیفہ گناہ کرے تو کیا پھر بھی اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اس منصب پر باقی رہے گا یا نہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں لا ينعزل الامام بالفسق، یعنی امام معزول نہیں ہوگا فسق کی وجہ سے۔ فسق کے معنی کرتے ہیں الخروج عن طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہونے کے ذریعے سے بھی امام منعزل نہیں ہو سکتا۔ والجور، اور ظلم کے ذریعے سے، اے ظلم علی عباد اللہ تعالی لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد خلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم لأن الإسمة ليست بشرط الإمامة ابتداء فبقاء أولى۔ کہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، فرماتے ہیں کہ لا ينعزل الامام بالفسق الخروج عن معصیت عن طاعت اللہ، کہ امام منعزل نہیں ہوگا فسق کی وجہ سے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے تو بھی وہ معزول نہیں ہوگا، اور نہ ہی جور کی وجہ سے، یعنی اگر وہ ظالم ہے انسانوں پر ظلم کرے، اے ظلم علی عباد اللہ، یعنی اگر وہ بندگان خدا پر ظلم کرے تو بھی وہ اپنے منصب سے نہیں ہٹے گا۔ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من أئمة
من الائمۃ والعمراء بعد الخلفاء الراشدین، فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے بعد ائمہ سے اور امیروں سے یعنی حاکموں سے فسق بھی ظاہر ہوا اور ظلم بھی ظاہر ہوا، اور جو بزرگان تھے ہمارے والسلف کان ینقادون لہم، وہ اس کے باوجود بھی ان کی اطاعت کرتے تھے، وہ یقیمون الجمعہ، اور جمعے کی نماز انہی کے اذن سے اور عید کی نماز بھی انہی کے اذن سے قائم کرتے تھے، ولا یرون الخروج علیہم، اور ان کی مخالفت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ان کے خلاف قیام کو، کھڑے ہونے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور دلیل کیا تھی ان کی؟ لأن العصمۃ لیست بشرط الامامہ، کہ عصمت امامت کی شرط نہیں ہے ابتداءً، یعنی ابتدائی سے شرط نہیں ہے، چاہے جائے کہ بحث کی جائے کہ اگر اس میں نہیں باقی رہی تو یہاں پر اگر دقت کریں کہ عصمت کی بحث کو لے آئے، جبکہ بہتر تھا کم سے کم عدالت کی بحث کو لاتے، کہ آیا اگر عصمت شرط نہیں تو کم سے کم عدالت تو شرط ہو۔ اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں اس طرح سے، اور فسق یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ ظلم کی وجہ سے امام معزول نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ خلفاء راشدین کے بعد ائمہ اور عمرہ سے فسق ظاہر ہوا اور ظلم عام ہوا، اور سلف ان کی فرما برداری کرتے تھے، سلف ان کی فرما برداری کرتے تھے، ان کی اجازت کے بغیر جمعہ اور عید کی نماز قائم نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ امامت میں عصمت ابتدا سے شرط نہیں تو بقا کے لیے بدرجہ اولا شرط نہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایک فاسق حاکم کو بھی امام کا درجہ دیا جا رہا ہے، خلیفہ کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہونے کے بعد بھی فسق و فجور، وہ بے شک نماز بھی پڑھائے، نماز کی اجازت بھی دے، اس کے خلاف کھڑا بھی نہیں ہونا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک دنیاوی عہدہ تھا، ایک دنیاوی پوسٹ تھی، جبکہ ہمارے ہاں یعنی مذہب اہل تشیع میں امامت ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے منصب ہے۔ یہ دو نظریات ہیں، اگر ان دونوں کو سامنے رکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اختلاف فقط یہ نہیں تھا کہ پہلا خلیفہ کون، بلکہ پہلا اختلاف یہ تھا کہ آیا منصب خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے یا نہیں، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا اعلان فرمایا یا نہیں، امام میں اور خلیفہ میں شرائط کچھ ضروری ہیں یا نہیں۔ اصل موضوع یہ تھا۔ اس کی جب تطبیق ہوئی اور دیکھا گیا کہ پہلا امام کون ہے کہ جس میں شرائط پائی جائے اور شرائط نہ پائی جائے، تو پھر یہ بحثیں آئیں۔ البتہ تاریخ اعتبار سے اس میں بہت سارے موضوعات اور بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، فی الحال کیونکہ بحث عقائد کی ہے تو جو کچھ عقائد شیعہ اور کتب کلامی اہل سنت میں، خصوصاً عقائد نسبی، سعد الدین تفتازانی، اس میں جو کچھ درج ہوا امام کے فاسق و فاجر ہونے سے متعلق کہ اگر وہ فسق و فجور بھی کرے، گناہ بھی کرے، ظلم بھی کرے تو بھی وہ معزول نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام تو کجا اگر ایک مجتہد یا حتیٰ ایک امام جماعت اگر وہ فسق کرے، فجور کرے، گناہ کرے تو نہ وہ نماز جماعت پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ ہی اگر کوئی مجتہد ایسا گناہ کر جائے تو اس کی تقلید بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت واضح فرق ہے، کیونکہ اگر کوئی عدالت نہیں رکھتا تو وہ جب نماز نہیں پڑھا سکتا تو کیا وہ فتویٰ دے گا، اور جب فتویٰ نہیں دے سکتا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ حتیٰ امام ہو جائے۔ لہذا امام کے لیے ہمارے یہاں شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، اور اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے اور فتوے کے لیے شرط ہے کہ عدالت کے اور اسلام کی پابندی کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو، تو ہم اپنی نماز اس کے اختیار میں دیں گے اور اپنے اعمال اس کے اختیار میں دیں گے، یعنی اس کے حکم پر ہم عمل کریں گے۔ ورنہ اگر فسق و فجور ظاہر ہو جائے تو کسی بھی اعتبار سے مذہب تشیع حقہ شیعہ اثنا عشری میں نہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی فاسق کی تقلید کی جا سکتی ہے، چاہے جائے کہ اس کو امام مانا جائے۔ البتہ نماز کے موضوع میں اسی کتاب میں ایک آگے بحث ہے کہ نماز بھی کسی بھی فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس کی عدالت کا احراز ہو، یعنی اس کی عدالت کا ہمیں علم ہو کہ یہ شخص عادل ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عدالت کا احراز نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے جائے کہ بالکل برعکس کہ اس کے فسق کا اگر پتہ چل جائے تو بھی نماز جائز ہو جائے، ایسا قطعاً مذہب تشیع میں نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔